السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد والثمانون، یہ 81 نمبر سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم دسترخوان پر ایک خاندان جب بیٹھتا ہے تو ان کا آپس میں کیا بات چیت ہوتی ہے، ان کا آپس میں تکلم کیا ہوتا ہے، وہ کیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس الکتاب الاساسی کی ترتیب کے حساب سے یہ 22 نمبر سبق ہے، اور ہماری یہ جو ترتیب چل رہی ہے اسباق کی، اس کے حساب سے یہ 81 نمبر سبق ہے، یعنی الدرس الواحد والثمانون 81 نمبر سبق ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے الدرس الثانی والعشرون، ثانی کا مطلب دوسرا، والعشرون اور 20واں، یعنی 2 اور 20 تو 22 نمبر سبق ہے۔ حول المائدہ، حول المائدہ یعنی دسترخوان کے ارد گرد یا دسترخوان کے گرد۔ یہ دیکھیے یہ پورا خاندان ایک بیٹھا ہوا ہے ان کے چیزوں پر، اور یہ ساری چیزیں ادھر لگی ہوئی ہیں۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان کے اندر جو شیٹ ہوتی ہے جس کو ہم دسترخوان کہتے ہیں، اس کو سفرہ کہا جاتا ہے جب اس پر کوئی چیز وغیرہ نہ لگی ہو، اور اگر وہاں پر پورا کھانا لگ چکا ہو، پانی ہو، کھانے کی چیزیں وہاں پر میسر ہوں، جیسے یہ سب کچھ یہاں پر آپ کے سامنے ہے، اگر یہ لگا ہوا ہے تو پھر اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے بڑا ہی آسان ہے، کوشش کریں کہ آپ خود اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ آہستہ آہستہ اگلی ترتیب میں شروع ہو رہا ہے۔ تجتمع الاسرۃ، خاندان جمع ہوتا ہے، حول المائدہ، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، مائدہ کے ارد گرد، 3 مرات، 3 مرتبہ، فی الیوم، ایک دن میں، یعنی ایک دن میں خاندان دسترخوان کے اوپر اکٹھا ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے 3 مرتبہ ایک دن کے اندر۔ تجتمع وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لتناول الطعام، کھانے کے لیے۔ تتناول الاسرۃ، کھاتا ہے خاندان، الافطار یعنی خاندان صبح کے وقت ناشتہ کرتے ہیں، فی الصباح، صبح کے وقت۔ تو آسان لفظوں میں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ صبح کے وقت خاندان کے افراد ناشتہ کرتے ہیں۔ تو تتناول الاسرۃ الافطار فی الصباح، صبح کے وقت۔ والغدا، غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو، جس کو ہم لنچ کہتے ہیں، یا ہم انگلش کے اندر لنچ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اردو میں اس کو دوپہر کا کھانا کہتے ہیں۔ تو والغدا، غدا اس کو کہتے ہیں بعد الظہر، ظہر کے بعد۔ وتتناول العشاء فی المساء، اور عشاء جو ہے یعنی رات کا کھانا جو ہے، فی المساء وہ شام کے وقت کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ پہلے بھی لفظ کئی دفعہ گزرا ہے، عین کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عشاء کی نماز، اور اگر عین کے اوپر زبر ہو تو پھر اس کو رات کا کھانا کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی بولا جاتا ہے کہ العشاء قبل العشاء، العشاء قبل العشاء، کہ رات کا کھانا جو ہے وہ عشاء سے پہلے ہونا چاہیے، نہ کہ ہماری طرح کہ رات کو 12 بجے، 10 بجے، رات کو 11 بجے کھانا جب کھایا جاتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے مضر صحت بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الساعۃ الآن، ابھی جو وقت ہے، الثانیہ والنصف، الثانیہ والنصف یعنی 2:30 بجے ہیں، بعد الظہر، ثانیہ والنصف کا مطلب ہے 2:30 بجے ہیں، بعد الظہر، ظہر کے بعد۔ حان وقت الغداء، اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ الام ماں تعد الطعام، وہ تیار کر رہی ہے کھانا۔ والبنت تساعد الام، اور بیٹی جو ہے تساعد، ساعد یساعد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، الام ماں کی، تو بیٹی جو ہے وہ ماں کی کیا کر رہی ہے، ہیلپ کر رہی ہے یا اس کی مدد کر رہی ہے، معاون بن رہی ہے اس کے لیے۔ الام، ماں کہتی ہے حیا یا فاطمہ جہزی المائدہ، اے فاطمہ آؤ، جہزی تیار کرو، المائدہ دسترخوان یعنی دسترخوان لگاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے هل اضع لكل واحد طبقا، هل اضع، هل کا مطلب ہے کیا، اضع کا مطلب ہے رکھوں میں، لكل واحد ہر ایک کے لیے، طبقا ایک پلیٹ، یا امی کیا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ سے میں پلیٹ رکھوں یا امی؟ تو ماں کہتی ہے نعم، ضعی رکھیے، ایضاً شوکتاً یعنی کانٹا بھی ساتھ ہی رکھے، یعنی پلیٹ بھی رکھیں اور ساتھ میں کانٹا بھی رکھیں، وہ ملعقتاً اور چمچ بھی رکھیں، وہ سکیناً اور چھری بھی ساتھ رکھیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ یہ 7 چیزیں آپ رکھ دیں۔ تو پھر دوبارہ دیکھیے، فاطمہ کہتی ہے هل اضع لكل واحد طبقا یا امی، کیا میں ہر ایک کے لیے ایک پلیٹ رکھوں؟ الام کہتی ہے نعم، ضعی ایضا
शौकतन के साथ कांटा भी रख दीजिए, ये कांटा जो होता है मालूम है आपको। व मिलअक़तन और चम्मच भी रखें, व सिक्कीनन और छुरी भी साथ ही दस्तरखान पर रख दीजिए। फातिमा कहती है ऐन तबकुल हलवा या उम्मी, ऐन तबकुल हलवा वाली प्लेट कहाँ है ए माँ, ए वालिदा कहाँ है? तो माँ कहती है फिस्सल्लाजती या फातिमा, फिस्सल्लाजती। सल्लाजा आपके इल्म में है, इसको सल्लाजा कहते हैं, ये जो फ्रिज है इसको सल्लाजा कहते हैं। या फातिमा, फातिमा कहती है अहज़िरी अल खुब्ज़ा वल मिल्हा व दौरक़ल माइल मुसल्लज, अहज़िरी लेकर आओ, अल खुब्ज़ा रोटी, वल मिल्ह और नमक, व दौरक़ल माई और पानी का जग, अल मुसल्लज जो बर्फ वाला है यानी ठंडा पानी ले आइए। व तआली और आइए, खुज़ी अत्ताम खाना पकड़िए। वज़अतिल उम्मु रखा माँ ने, वल बिन्तु और बेटी ने, अत्ताम खाना, अलल माइदती किस पर? दस्तरखान पर। और फिर अल उम क्या कहती है? हय्या लिल गदा, आओ दोपहर के खाने के लिए। जलसल अबू वालिद बैठा, व हौलहू और उसके इर्द गिर्द अफरादुल उसरती खानदान के अफराद भी बैठे। जलसतिल, ये ना जलस तिल नहीं होना चाहिए बल्कि ये वाली ठीक नहीं लगी हुई, इसको होना चाहिए जलसतिल उम्मू, माँ बैठी, अला यसारिल अबी बाएं बाप के बाईं तरफ, ये देखिए इधर बैठी है। वह बकरुन अला यमीनिही और बकर जो है वह बाप के दाईं तरफ बैठा है। वह जलसा सईदुन और सईद बैठा है, जंब बकरिन, जंब कहते हैं पहलू को, और सईद बैठा है बकर के पहलू में। वह फातिमा और फातिमा जो है वो बैठी है जंबल उम्मी, माँ के पहलू में यानी माँ के करीब। तनावलतिल उसरत व ताम, उसरा ने यानी खानदान ने खाना खाया। सुम्मा शरिबल अबनाउ अशाया, फिर पिया, अल अबना बेटों ने, अशाया चाय को यानी चाय पी। व शरिबल अबू अल कहवत अल अरबिया और बाप ने जो है वो अरबी कहवा वो पिया। फातिमा कहती है हाज़ा तुआमुन लज़ीज़ुन, ये खाना बहुत मज़ेदार है। अल अब यानी वालिद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह या फातिमा, ए फातिमा, ये ज़बर ज़ेरे थोड़ी गलत है यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह या फातिमा, ए फातिमा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। जब उन सब ने खाना खा लिया तो दुआ पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी जिसने अतअमना हमें खिलाया, व सक़ाना और हमें पिलाया, व जअलना मिनल मुस्लिमीन और हमें मुसलमानों में से बनाया। ये जो है खाने के बाद की दुआ है, तो जो हदीस पाक में आई हुई है, तो बाज़ हदीस में ये मिनल मुस्लिमीन की बजाय व जअलना मुस्लिमीन आता है। देखिए तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया, व जअलना मुस्लिमीन और हमें मुसलमान बनाया है। तो इस पर भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो ये एक पूरी तरतीब है कि अब देखिए इसमें शुरू में उन्होंने कहा कि दस्तरखान लगाने के लिए माँ उसको कह रही है, यानी वो किचन में काम कर रही है तो अपनी बेटी को कह रही है फलां प्लेट भी ले आओ। उसने पूछा हर एक के लिए अलग से प्लेट रखनी है? उसने कहा हाँ प्लेट भी रखनी है, कांटा भी साथ रखना है, चम्मच भी रख दो, छुरी भी रख दो। ये आम रोज़मर्रा के अल्फाज हैं, ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बोले जाने वाले ऐसे अल्फाज हैं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा अजनबी लफ्ज़ इसमें उन्होंने इस्तेमाल या जिक्र नहीं किया है, इसलिए वो पूछती है कि वो चीज़ें मैं कौन कौन सी और चीज़ें रख दूँ, तो वो उसको सारी चीज़ें बताती है। फिर वो सबको कहती है कि आ जाइए जनाब खाना तैयार हो गया। और फिर इसमें उन्होंने जिक्र कर दिया कि सुबह के वक़्त को इफ्तार कहते हैं, दोपहर के वक़्त को गदा कहते हैं और रात के खाने को आशा कहते हैं। और फिर वो दोपहर के वक़्त का जब खाने का वक्त हो गया वो सब के सब उस पर बैठ गए। वालिद कहाँ बैठा है, वालिदा कहाँ बैठी है, बेटा कहाँ बैठा है, बेटी कहाँ बैठी है, वो कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या क्या बातचीत हुई है आपस में। ये हुआ कि ये खाना बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है और अच्छा है। तो इस तरीके के साथ उनकी ये सारी गुफ्तगू हो गई है। अगर आप भी कोशिश करके इस वीडियो को मैंने दोबारा नहीं इसलिए नहीं दोहराया क्योंकि वो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर मुश्किल होती है हमारे साथियों को देखने में।
تو آپ کوشش کر کے اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ دیکھیں. پھر دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ جو اجنبیت ہوگی الفاظ کی وہ تقریباً ختم ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. پہلی دفعہ میں ہی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں آتی بلکہ ہمیں بار بار اس کے لیے تدریب اور مشق کرنی پڑتی ہے. یہ میں اکثر ویڈیو کے ذکر میں آخر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو آپ ایک مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں, پھر دوسری مرتبہ دیکھیں, پھر تیسری مرتبہ دیکھیں. اگر ہو سکے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو. پھر آپ اس کو 2-3 مرتبہ جب دیکھیں گے تو کافی حد تک پہلے آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا. سمجھ جب آئے گا تو پھر اس میں سے کئی سارے الفاظ آپ کی زبان پر بھی آ جائیں گے. تو حیا آئیے, اور ضعی رکھیے, طبقاً و صحناً, اور اسی طرح ملعقتاً و شوکتاً. تو یہ الفاظ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر بولے اور سنے جاتے ہیں. تو جو الفاظ بولے اور سنے جاتے ہیں ان کو یاد کرنا بنسبت دوسرے الفاظ کے زیادہ آسان ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے کافی مفید ہوگا. آگے یہاں سے الکلمات الجدیدہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.